الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قلم کی 44 سے لے کے 47 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: پس اے حبیب آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جو اس کتاب کو جھٹلاتا ہے، ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا، اور میں نے سر دست انہیں مہلت دے رکھی ہے، میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے۔ آیا آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے ہیں؟ پس وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں۔ کیا ان کے پاس غیب کی خبر آتی ہے اور وہ اس کو لکھ لیتے ہیں؟ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 44 میں اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کو فرما رہا ہے: اے محبوب، آپ ان کفار مکہ کو جو آپ کو اور قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں میرے حوالے کر دیجئے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔ آپ کو ان کے بارے میں مصطفیٰ علیہ السلام فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض بدکاروں کے ساتھ عجیب طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو فوری گرفت کرتا ہے اور کسی کو فوری طور سے گرفت نہیں کرتا، اس کی ڈھیل جو ہے وہ چھوڑے رکھتا ہے۔ بسا اوقات انسان غلطی پر غلطی کرتا رہتا ہے، اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ توبہ کر لیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے اچھا بھلائی کا راستہ ہے۔ لیکن بعض جو بدکار ہوتے ہیں، نابکار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ عجیب و غریب قسم کا ان کی نیتوں کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ جتنے گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کی جناب میں جتنی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں، ان کی دولت، ان کی شہرت، ان کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ کم بخت اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ عین درست ہے، عین ثواب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کچھ کلمہ گو کو بھی اور کچھ کفار کو بھی کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے اور نعمتوں پہ نعمتیں دے رہا ہے، اور وہ اسی وہم میں رہتے ہیں کہ شاید ہم جو کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے استدراج سے بچائے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ ان کو موت کا جام لے کر آ جاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اپنے آپ کو وہ عذاب الہی میں جکڑا ہوا پاتے ہیں۔ مجرموں اور نابکاروں کے ساتھ اس قسم کے سلوک کو قرآن کریم نے استدراج کہا ہے۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، 44 نمبر آیت میں استدراج کا لفظ استعمال کیا گیا، سنستدرجهم۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:
نسبغ علیہم النعم وننسیہم الشکر۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 251۔ ترجمہ کیا کہ یعنی ہم ان پر پے در پہ نعمتیں کرتے ہیں اور شکر کرنا انہیں فراموش کرا دیتے ہیں۔ ابو ورق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای کلما احدثوا خطیئۃ جددنا لہم نعمۃ وانسیناہم استغفار۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 251۔ ترجمہ کیا ہے کہ جب وہ کوئی نئی خطا کرتے ہیں تو ہم ان کو نئی نعمت بخش دیتے ہیں اور استغفار کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی بدکار نے کہا یا ربی کم عاصیک وانت لا تعاقبنی۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 251۔ ترجمہ کیا ہے اس بدکار کی گفتگو کا کہ یا ربی کم احصیک، یا اللہ میں تیری کتنی نافرمانی کرتا ہوں، وانت لا تعاقبنی، اور تو مجھے سزا ہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم نے اس زمانہ کے نبی کو وحی کی کہ اس احمق سے کہو کہ میں نے تو تمہیں کئی سزائیں دی ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور ہی نہیں ہے۔ ان جمود عینک وقساوت، حدیث پاک سماعت فرمائیے، ان جمود عینک وقساوت قلبک استدراج منی وعقوبۃ لو عقلت۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 252۔ ترجمہ کیا ہے کہ اگر جب اس نے کہا نا کہ یا اللہ میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، تو مجھے سزا ہی نہیں دیتا، تو اس کے جواب میں جو وحی کی گئی وہ حدیث پاک اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اگر تجھے عقل ہوتی تو تیری آنکھوں کا آنسوؤں سے محروم ہو جانا اور تیرے دل کا سخت ہو جانا بہت بڑی سزا ہے اور میری طرف سے استدراج ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اللہ رب العالمین ہمیں استدراج سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استدراج سے بچائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے، انسان دنیا ہی کا رہ جاتا ہے، آخرت بھول جاتا ہے۔ آگے 45 نمبر آیت میں فرمایا کہ گناہوں کے باوجود یہ لوگ دن دناتے پھرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اچھے کام کر رہی ہیں اور ہم ان سے خوش ہیں، اور نہ یہ بات ہے کہ یہ ہمارے قابو سے باہر ہیں اور ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ در حقیقت ہم نے انہیں کچھ عرصے کے لیے مہلت دی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کے گناہ کر لو، جب ہم پکڑیں گے تو ان کی کیا مجال کہ کہیں بھاگ سکیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں نے انہیں سر دست مہلت دے رکھی ہے اور میری خفیہ تدبیر بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے۔ اس وقت جب وہ پکڑ لیے جائیں گے اور پکڑ کا شکنجہ میں کس دیے جائیں گے، اس سے بچ نکلنے کا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آج بھی عزیزان گرامی قدر ایسے لوگ جو بہت مال و دولت یا عہدوں پہ فائز ہیں، غلط کام کرتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں، اسی وہم گمان میں مبتلا ہے کہ شاید ہم بہت اچھا کام کریں اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رزق کے دروازے کھول رہا ہے۔ انہیں خیال کرنا چاہیے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے جو آیت ہے امتصالہم اجرا فہم مغرمون، تو عزیزان گرامی قدر یہ جو آیت نمبر 46 ہے، مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کفار مکہ سے کوئی تبلیغ کا اجر تو نہیں مانگتے،
وہ اس بوجھ تلے ہیں کہ اب ان کو کیسے نذرانے دیں گے، آپ کو کیسے یہ فیس دیں گے، آپ کو چندے کیسے دیں گے، آپ تو ان سے کچھ نہیں مانگتے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، قرآن کریم نے کہا ہے کہ نبیوں نے تو رسولوں نے فرمایا ہمارا حاجت تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ آگے جو آیت نمبر 46 ہے، 46 کے بعد 47 ہے، اس میں بظاہر خطاب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، بظاہر خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن جو مقصد ہے ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، وہ آیات ملتی جلتی ہے نا، ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یہ بظاہر جو خطاب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن مقصد ان منکرین سے پوچھنا ہے کہ جو میرے رسول کی تم بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، بڑی کراہت اور ناگواری کا تم اظہار کرتے ہو، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تم سے کچھ مانگتے ہیں، تم سے کچھ نذرانہ طلب کرتے ہیں، تم سے کچھ چندہ مانگتے ہیں، کچھ خدمت مانگتے ہیں، کوئی فیس مانگتے ہیں؟ یہ تو فیس نہیں مانگا کرتے، یہ میرے خاص بندے ہیں۔ انی لکم رسول امین، یہ تو قرآن کریم نے بھی کہا ہے انی لکم رسول امین، وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کی طرف رسول امین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اسی سے ڈرو اور ہماری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ اجر، اور ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو دو جہانوں کے پروردگار کے پاس ہے جو ہمارا سب کا پالنہار ہے۔ اور تم اس کا ایسے کوئی مطالبہ کیا آپ نے، تم اس کے بوجھ سے دبے چلے جا رہے ہو۔ یا پھر فرمایا ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا تمہارے پاس کوئی غیب سے اطلاع آتی ہے، تمہارے پاس کوئی وحی آتی ہے، وہی تو میرے محبوب پر آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خدا تعالیٰ کے فرستادہ ہیں، اور تم تو خدا تعالیٰ کے فرستادہ نہیں ہو، بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ اگر کچھ نہیں تو پھر بتاؤ اے منکرین اسلام، اے کافرو، تم کس بات پر بدکنے اور بھاگتے ہو، تم کس بات پر بدکتے ہو اور بھاگتے ہو۔ آج ٹائم لگتا ہے کافی زیادہ ہو گیا، 12 منٹ ہو گئے، اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم